بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نماز سے پہلے درود و سلام کس دور میں شروع ہوا؟ یہ احسن عمل ہے، لیکن کس دور میں شروع ہوا یہ بھی آج انشاءاللہ آپ کو گوش گزار کروں گا۔ اور دوسری بات جو گوش گزار کروں گا وہ یہ کروں گا کہ اہل دیوبند کے جو جید علماء ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیا ہے، یہ ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ درود السلام اذان سے پہلے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے میں اللہ کے ولی ان کو کہوں گا، اور بہت بڑے حکمران گزرے، لیکن وہ ولیوں والی صفت والے تھے اور خوب اللہ کی یاد میں رہنے والے تھے۔ ان کے دور میں شروع ہوا جب وہ مصر انہوں نے فتح کیا، تو وہاں پر چونکہ مصر ایک افراتفری کا فاطمی دور حکومت اختتام کی طرف تھا، تو وہاں پر جو بھی علاقوں میں مختلف علاقوں میں جو بھی امیر بنتا تھا تو وہ اپنے نام کے خطبے جاری کر دیتا تھا۔ تو اذان نماز سے پہلے وہ خطبے پہلے ان کے خلیفہ کے پڑھ جاتے تھے، اور پھر آگے اذان یا جو دوسرے معاملات ہوتے تھے۔ جب حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند پر برجمان ہوئے تو ان کے پاس بھی کچھ لوگ آئے، علماء کا وفد آیا کہ جی ہم اس طرح یہ روٹین ہے یہاں پر، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنا ہمیں شجرہ پورا دیں تو ہم آپ کے بارے میں سارا پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں نہیں، میرے آقا کریم کے بارے میں پڑھو، کیونکہ وہی صحیح سب سے زیادہ حق وہ رکھتے ہیں۔ آقا کریم کا جو درود و سلام شروع ہوا وہ اذان سے پہلے کا وہ شروع ہوا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں۔ ایک تو یہ آپ کو گوش گزار کرنی تھی۔ دوسری، اہل دیوبند کے جو علماء ہیں، جید علماء، بعمل علماء جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دین کو جو سمجھنے والے علماء ہیں، ان میں دو کے بارے میں جانتا ہوں جو تھوڑی سی زیادہ عمر رکھتے ہوں گے، 50 سے اوپر کے ہوں گے، تو انہوں نے یقیناً اگر اخبار نویسی کا ان کو شوق ہوگا تو وہ اس کو جانتے ہوں گے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ جنگ اخبار میں آپ کے مسائل اور ان کا حل آیا کرتا تھا، ایک کالم، میں نے خود یہ چیز پڑھی جنگ اخبار میں، آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ یہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے یا مفتی شمزئی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پر رحمت نازل کرے۔ دونوں کو میرے خیال میں شہید کیا گیا تھا، اور یہ دونوں تھے جامعہ بنوری ٹاؤن کے محتمم حضرات میں سے تھے، شیخ الحدیث اور مفتی عظام میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ بہت ہی جید، یہ جنگ اخبار میں یہ کالم لکھا کرتے تھے۔ تو ان سے ایک سوال ہوا، ان دونوں میں سے کسی ایک سے، میں کنفرم نہیں ذہن میں آ رہا کہ کون تھے کیونکہ کافی پرانی بات ہے۔ انہوں نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ کیا درود و سلام اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو انہوں نے جواب بڑا خوبصورت انداز سے دیا کہ یہ جس نے بھی یہ سوال پوچھا ہے مجھے اس سے فتنے کی بو آ رہی ہے کہ یہ کوئی مطلب انتشاری سوال تھا کہ دو فرقوں کے درمیان جو ہے اختلاف پیدا کر دیا جائے، لیکن یہ صاحب علم شخصیت تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اب اس کا جواب شرعاً دیتا ہوں آپ کو۔ شرعی طور پر یہ ہے کہ درود و سلام اور اذان کے درمیان اگر ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا تو یہ حرام ہے، غلط کام ہے، ممنوع عمل ہے۔ اور اگر ایک سانس کا فاصلہ دے دیا، درود و سلام پڑھا، رکے، ایک سانس لی، ایک لمحے کے لیے رکے، ایک سانس لینے کے عمل کے لیے رکے اور پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر اذان دی، تو یہ نہ صرف یہ جائز عمل ہے بلکہ احسن عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، جو آپ درود و سلام پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں مساجد میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جب درود و سلام پڑھتے ہیں کچھ دیر ٹھہرتے ہیں،
اچھا خاصا ٹھہرتے ہیں، اس کے بعد پھر اذان جوڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ انہوں نے فرمایا نہ صرف جائز عمل ہے بلکہ احسن عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ ہمارے ہاں مسائل یہ ہیں کہ ہم نے علماء ہر ایک کو عالم سمجھنا شروع کر دیا۔ دیکھیں علم رکھنے والا شخص بے شک وہ عالم تو ہے، لیکن اس عالم کا جب تک اس قلب سے تعلق نہیں جڑے گا اس کے علم کا، تو وہ بعمل عالم نہیں کہلائے گا۔ بعمل عالم میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی انتشار کی بات نہیں کرتے، وہ کبھی بھی کسی کے درمیان تفرقے کی بات نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں یہ عمل بہت زیادہ شروع ہو گیا کہ ایک دوسرے سے انتشار پیدا کرنا، مخالفتیں پیدا کرنا، نفرتیں قدورتیں پیدا کرنا، جبکہ اس کی ضرورت نہیں۔ اس کی ضرورت آج کل یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبتیں پیدا کریں، ایک دوسرے کے قریب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے بہت قیمتی ہوں گی، اور انشاءاللہ میرے اور میرے والدین کے حق کے لیے مغفرت کی دعا بھی کیجیے، اور ہم سب کے لیے جو بھی اس قرۂ عرض پر بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔